کھاتے انسان بھی ہیں، کھاتے جانور بھی ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، انسان بھی سوتے ہیں. کیسے؟ ضروریات کے لحاظ سے تو مشابہت ہے. کھانا، پینا، سونا، غصہ کرنا، یہ ساری چیزیں جانور میں بھی موجود ہیں. وہ کون سی چیز ہے کہ جو پہلا بارڈر ہے، جیسے ابھی ہم پاکستان میں ہیں تو پار والے انڈیا میں ہیں، تو انڈیا میں تاج محل ہے، پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے، یہ تو اس کی پہچان ہو گئی نا. وہ انڈیا کے اندر کی بات ہے، یہ پاکستان کے اندر کی بات ہے. لیکن وہ حد فاصل، وہ بارڈر لائن کہ جو انڈیا کو پاکستان سے اور پاکستان کو انڈیا سے جدا کرتی ہے، وہ ایک الگ لکیر ہے. وہ لکیر کون سی ہے کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے؟ امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصیت نامہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے، اس میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا جملہ ہے بیٹا ادب سے جدا نہ ہونا، کیونکہ یہ انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کھاتا ہے، حلال کھائے، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے، لیکن حلال کھا رہا ہے. جانور بھی اپنے مالک کا دیا ہوا چارہ کھا رہا ہے. کھانے کے لحاظ سے، بھوک مٹانے کے لحاظ سے، قوت اور نمو کے لحاظ سے، نشو و نما کے لحاظ سے، گروتھ کے لحاظ سے سیم ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ انسان کھانے سے پہلے کچھ آداب کا لحاظ کرتا ہے. جانور کسی سے پوچھ کر نہیں جاتا کہ میں آپ کے کھیت میں جاؤں یا نہ جاؤں. ہم لوگ بحث کرتے ہیں، بہت ساری تقسیم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ سید ہے، یہ قریشی ہے، یہ گجر ہے. یہ ساری چیزیں تو انسان پہ صادق آتی ہیں نا. ویسے جیسے آپ بائک لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، یونائیٹڈ ہے، یاماہا. یہ سوال تو اس وقت پیدا ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں جہاں پہ بائک رکھی ہوئی ہے. اگر ہم موبائل کی دکان پہ جا کے پوچھنا شروع کر دیں کہ ہونڈا کا موبائل لائیں، یاماہا کا موبائل لائیں، وہ کہیں گے بھائی آپ بائک والی دکان پہ جائیں. لہٰذا سب سے پہلی بحث اور سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں. اچھا ہونا، برا ہونا، مسلم ہونا، نان مسلم ہونا، یہ تو سب سے پہلی چیز آداب ہے. آداب ہے. اور کفار کی جو نشانیاں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، جو ان کی خصلتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے یاکلون کل انعام، یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. یاکلون کل انعام، کاف حرف تشبیہ، جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. لہذا ممکن ہے کہ کسی کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، مدارس کا فارغ التحصیل ہو، یہ تلخ باتیں ہیں لیکن تلخ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. ممکن ہے سوٹڈ بوٹڈ ہو، ممکن ہے بہت ساری کتب کا حافظ ہو، ممکن ہے بہت اچھا ٹائٹل رکھتا ہو، لیکن شخصیت کا حقیقی رخ اس وقت آئے گا جب وہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا. وہ دسترخوان جس پہ کھانا چنا گیا ہو اسے کہتے ہیں مائدہ. مائدہ نام ہے سورت کا. لیکن وہ دسترخوان جسے خوبصورتی سے چنا گیا ہو، زینت دی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مادبہ. کیا کہتے ہیں؟ مادبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے القرآن مادبہ، قرآن اللہ کا زینت دیا ہوا دسترخوان ہے. ممکن ہے انسان بہت بڑے بڑے القابات رکھتا ہو، خطابات رکھتا ہو، بڑی حیثیت ہو، علمی حیثیت ہو، لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے. یہ جو قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن نے وہ تلخ حقیقتیں انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کا سامنا انسان نہیں کرنا چاہتا. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی، کیونکہ انسان جب اپنے ارادہ سے کوئی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کے بات کرتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ کام جو وہ غیر شعوری طور پہ کرتا ہے، عادتاً کرتا ہے، اس کی اصل شخصیت وہ ہوتی ہے. ایک چمچ اور ایک پلیٹ. وہ انسان کہ جو جہاز چلاتا ہے، ممکن ہے 1,00,000 لوگ اس کے زیر کمان کام کرتے ہوں، وہ کہہ رہے کہ میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، اتنے بڑے خاندان کو چلا رہا ہوں، ایک ملک کو چلا رہا ہوں، لیکن اسے ایک چمچ اور ایک پلیٹ دے دی جائے تو شاید 1,00,000 میں 1,000 بھی نہ ہو جو چمچ کے اندر پلیٹ کے اندر چمچ چلانا جانتے ہو. اگر چمچ پلیٹ سے ٹکرانے کی آواز پیدا کر رہا ہے تو جان لیں کہ پیچھے کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے، کہ محتاط نہیں ہے. اگر پاؤں کی آواز آ رہی ہے چلتے ہوئے، اس کا مطلب ہے اپنی ذات سے غافل ہے، اسے کسی نے چلنا نہیں سکھایا.